نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو فصل نمبر 23 پڑھی تھی ہم نے، اور وہ چل رہی تھی حروف غیر عاملہ کی بحث چل رہی تھی۔ تو اس میں حروف تحزیز، یہ اس کو میں نے پچھلے سبق میں شاید تخصیص پڑھا تھا، وہ غلطی تھی۔ یہ نقطہ جو ہے یہ زواد پہ ہے، 2 زواد ہیں اس کے اندر، حروف تحزیز۔ تخصیص غلطی سے پڑھ دیا تھا اسے، حروف تحزیز۔ تو آج انشاءاللہ ہماری کتاب پوری ہو جائے گی علم نحو کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نفع میں جو ہے مداومت فرمائے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھانے والے کو بھی اللہ پاک مستفید ہونے کی اور اس کی افادیت یہ اس کو قبول فرمائے پڑھانے والے کی طرف سے۔ تو حروف غیر عاملہ کی بحث آئی، یعنی وہ حروف کہ جو عمل نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ان کے بعد کسی جس پہ وہ داخل ہوں گے نہ اس پہ کوئی رفع آئے گا، نہ نصب یا جر، ان کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ عمل نہیں کرتے، لیکن معنی میں تبدیلی ہوگی۔ حروف تحزیز 4 ہیں: اللہ، اللہ، لوما، لولا۔ یہ حروف اگر مضارع پر آئیں تو ابھارنا اور رغبت دلانا مقصود ہوگا، یعنی ان کا ترجمہ ایسے کریں گے کہ جس سے ظاہر ہو رغبت دلانا یا پھر ابھارنا، یعنی اس طریقے کا ترجمہ ہونا چاہیے جس سے ابھارنا اور رغبت دلانا مقصد ہو۔ جیسے حلّا تصلی، تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہوا، یعنی تو نماز پڑھ۔ کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ یعنی تو نماز پڑھ، یعنی رغبت دلا رہے ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، یعنی تو نماز پڑھ۔ تو ان چاروں کا جو ہے جب بھی یہ چاروں داخل ہوں گے فعل مضارع پہ تو ان کا ترجمہ یوں ہی کیا جائے گا، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یا پھر تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں اسے، لیکن یہ ہے واحد کی ضمیر تسلی۔ آپ سوچیں تم کا مطلب یہ جمع ہے، ایسا نہیں ہے، وہ ادب کے لیے بول دیتے ہیں ہم تم، اور اسی لیے ان کو حروف تحزیز کہتے ہیں، کیونکہ تحزیز کے معنی ہیں ابھارنا اور رغبت دلانا، خوب سمجھ لو۔ اور اگر یہ حروف ماضی پر داخل ہوں تو ان سے مخاطب کو ندامت دلانا مقصود ہوتا ہے، یعنی جب یہ فعل ماضی پر داخل ہو جائیں یہ حروف تو ایسا ترجمہ کریں گے جس سے سامنے والے کو ندامت دلانا مقصد ہو۔ جیسے حلّا صلیت العصر، تو نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، یعنی تو نے اچھا نہیں کیا، تم نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اس لیے ان کو حروف تندیم بھی کہتے ہیں، تندیم معنی ندامت دلانا، حروف تندیم بھی کہتے ہیں، تندیم یہ باب تفعیل سے ہے، اور تحزیز بھی۔ حرف توقع، حرف توقع قد ہے، یہ حرف ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کے معنی دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے۔ قد کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اور ماضی کے ساتھ آئے گا تو ماضی قریب کے معنی میں ہو جائے گا۔ ماضی قریب یعنی جو حال کے قریب ہو، یعنی موجودہ زمانے کے قریب ہو۔ جیسے انگلش میں ہیو سے یا ہیز سے ہم سینٹنس بناتے ہیں، جیسے ہی ہیز ٹیکن اے بک، اس نے، یا پھر آسان سا جملہ لے لیتے ہیں، انگلش میں ہوتا ہے نا، ہی ہیز ریٹن اے بک، اس نے کتاب لکھ دی ہے۔ تو دیکھیے لکھ چکا ہے یا لکھ دی ہے، تو ابھی تک حال تک وہ بات آ گئی ہے، تو اس لیے جو ہے قد سے یہ معنی ادا ہوتے ہیں، لم سے بھی ہوتے ہیں، لیکن لم سے منفی معنی ادا ہوتے ہیں اور قد سے مثبت معنی ادا ہوتے ہیں۔ قد ہے، یہ حرف ماضی پر داخل ہو کر ماضی قریب کے معنی دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے۔ قد کا ترجمہ ہوگا بے شک، تحقیق ہے کہ، تحقیق یہ کہ بے شک
اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور ہے سے بھی کیا جاتا ہے آئے گا اس کے آخر میں، اس کے ترجمے کے آخر میں ہے آئے گا ہے، اور مضارع پر داخل ہو کر تقلیل کے معنی دیتا ہے، یعنی قلت، یعنی کم کرنا، تقلیل، قلیل سے ہے تقلیل کے معنی دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں، یعنی کبھی، کبھی سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں قد کا، جیسے قد جاء زید، یہ ماضی کی مثال دے رہے ہیں، یعنی بے شک زید آیا ہے، زید آیا ہے یا بے شک زید آیا ہے، دونوں سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ بے شک زید آیا ہے، تو یہ ہے جو آ رہا ہے نا، یہ قد کی وجہ سے ہی آ رہا ہے، اور بے شک بھی کیونکہ اس میں تاکید ہوتی ہے، یہ ماضی کی تاکید کے لیے آتا ہے، فعل ماضی میں تاکید کے لیے، یہ مثبت کے لیے یہ حرف استعمال کرتے ہیں، حرف توقع۔ اور قد یجیء زید، زید کبھی آتا ہے، یعنی کبھی کبھار آتا ہے، زید کبھی کبھار آتا ہے، کبھی کبھار آتا ہے، اور کبھی مضارع میں بھی بے شک کے معنی دیتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے قد یعلم اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے، قد یعلم اللہ، قد یعلم اللہ، معاف کیجیے گا یہ میں نے آیت غلط پڑھ دی، قد یعلم اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے جب ہوگا قد آئے گا تو بے شک کے معنی میں ہوگا۔ حروف استفہام، حروف استفہام 3 ہیں، ما، حمزہ اور حل، یہ حروف استفہام ہیں۔ ما مانے کیا، حمزہ کے مطلب، حمزہ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور حل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے۔ یہ تینوں جملے کے شروع میں آتے ہیں، جیسے مسموکا، زید قائم، حل زید قائم، تین انہوں نے بتا دیے، اور بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو حروف استفہام ہیں انہیں ادوات استفہام بھی کہتے ہیں، ادوات استفہام۔ تو یہ شروع میں، یعنی جو صدر کلام ہے اس کو چاہتے ہیں، یعنی کسی بھی جملے کے شروع میں آتے ہیں، یہ بیچ میں نہیں آتے، جب بھی جملہ شروع ہوگا کوئی بھی نیا جملہ تو اس کے شروع میں ہی آئیں گے یہ، یعنی مبتدا سے بھی پہلے آتے ہیں۔ حرف ردا، کلا حرف ردا ہے جو کہ اکثر انکار و منع کے لیے آتا ہے، جیسے کوئی کہے کفر زید، زید نے کفر کیا، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کلا۔ یہ تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ انکار کرنے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ اور قرآن کریم میں دوسرے معنی میں بھی استعمال ہے، بے شک کے معنی میں بھی تاکید، ابھی بتا رہے ہیں، اور کلا حقاً، یعنی بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، کلا جو ہے حقاً کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کلا سوف تعلمون، بے شک ان قریب تم لوگ جان لوگے، کلا سوف تعلمون، بے شک، ضرور بے ضرور یا بے شک تم لوگ ان قریب جان لوگے، بے شک قریب ہے کہ تم جان لوگے۔ تنوین، اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہے، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ تنوین جو ہے وہ کئی طریقے کی ہوتی ہے، ایک تو تمکن جیسے زیدن، اور ایک عوض جیسے یومئذ۔ تو زیدن میں جو یہ تنوین آ رہی ہے یہ تنوین تمکن ہے، کیونکہ زید جو ہے یہ تو کیا ہے، معرفہ ہے، تو اس میں جو ہے اس کو ابھی آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ تو تنوین تمکن جیسے زیدن کے اندر آ رہی ہے، اور عوض یعنی کسی، جیسے جب مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں تو بھی تنوین آتی ہے۔ عوض کا مطلب یہ ہے، جیسے یومئذ جو ہے اس کی اصل بتا رہے ہیں کیا تھا، یوما کو اذ کانا قضا کے عوض بولا جاتا ہے، اور حین اذن کو ہینا اذ کانا قضا کی جگہ بولتے ہیں۔ یعنی یہ جو پورا جملہ ہے نا، اذ کانا قضا، تو یہ کانا قضا کو حذف کر دیں گے تو یوما اذن بولیں گے، یوما اذن، اور حینا اذن، یہ حینا اذ کانا قضا ہے، یوما اذن جس اس دن، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اس دن، اور حینا اذن اس وقت۔ نون تاکید جیسے ازری بننا اور ازری بن، ازری بننا اور ازری بن،
تو یہ نون تاکید ہیں، یہ فعل مضارع پر آتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ لام مفتوحہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی جو لام مفتوح ہوتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے اس کے اندر بھی ہوتا ہے نون تاکید میں لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ و خفیفہ میں وہ جو لام مفتوح ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے اور اسم کے ساتھ بھی آتا ہے، قرآن کریم میں بہت استعمال ہے، جیسے لزید افضل من عمر، یعنی یقیناً زید عمر سے افضل ہے، تو اس کے معنی یقیناً کے کر لیتے ہیں، تاکید ہوتی ہے اس کے اندر، بے شک زید عمر سے افضل ہے، یقیناً زید عمر سے افضل ہے، تو اس لام مفتوح کا ترجمہ بے شک سے یقیناً سے کرتے ہیں۔ حروف زیادت، یہ حروف زائد ہوتے ہیں، یعنی ان سے جو ہے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس ان کو لانے سے جو ہے عبارت اچھی لگتی ہے، اس لیے انہیں لے کر آتے ہیں، ان کو لانے سے جملہ اچھا لگتا ہے، یہ حروف لانے سے، اس لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے جملوں کے اندر۔ 8 ہیں یہ، ان، ان، ما، لا، من، کاف، با اور لام، تو یہ 8 ہیں ان کی قسمیں، تو آپ انہیں یاد کر لیجئے، اس سب کی مثالیں دے رہے ہیں۔ ما ان زید قائم، ما کے بعد جو ہے ان اگر آ جائے تو یہ ان زائد ہوتا ہے، اس کو دھیان رکھیں۔ فلما ان جاء البشیر، یہاں پہ جو ان ہے یہ زائد ہے کیونکہ فعل اور لما کے درمیان آ رہا ہے، لما جو ہے یہ فعل پر داخل ہوتا ہے، فعل ماضی پر ہو چاہے مضارع پر، تو اس کے اور اس کے فعل کے درمیان اگر فصل ہو رہا ہے ان سے تو یہ ان زائد مانا جائے گا اس وقت۔ اذا ما تخرج، اذا ما تخرج اخرج، اذا کے بعد بھی جو ما ہوتا ہے یہ زائد ہوتا ہے، اذا کے بعد جب ما آئے گا یہ زائد ہوگا، اور یہ اشعار میں ان کا استعمال ہوتا ہے اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہے اس کا، یہ اعلیٰ درجے کا جو ادب ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں، ادیب حضرات استعمال کرتے ہیں اسے۔ ما جانی زید ولا عمر، یہاں پہ جو لا ہے، لا یہ زائد ہے، یہاں پہ لا زائد ہے، لا، یہ جو ما جانی زیدن تو یہ واو سے ہی بات ہو جاتی ہے، جو لا دوبارہ لے کے آئے ہیں یہ یہاں پر زائد ہے۔ ما جانی من احدن، ما جانی من احدن، یہاں پہ من زائد ہے، من کیا ہے یہ زائد ہے، زائد۔ لیسا کا مثلہ شیئن، یہاں پہ کاف زائد ہے، کاف، یعنی نہیں ہے کوئی چیز اس کے مثل، تو مثل سے یہ مثل سے ہی ترجمہ ہو رہا ہے اور کاف سے پھر، تو اس لیے جو ہے یہاں پہ کاف زائد ہے۔ ما زید بقائم، تو یہ یہاں پہ با زائد ہے کیونکہ یہ ما جو ہے یہ مشابہ با لیسا ہے، اور ما جو مشابہ با لیسا ہوتا ہے تو اس کی خبر پہ بھی با آتا ہے لیسا کی طرح، اور لیسا کی خبر کیا ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، تو منصوب ہونی چاہیے تھی، تو یہ با جو آ رہا ہے یہ زائد مانا جائے گا اس وقت۔ ردف لکم، یہاں پہ لام زائد ہے۔ حروف شرط اما لو ہیں، حروف شرط اما اور لو ہیں۔ اما تفسیر کے لیے آتا ہے یعنی وضاحت کرنے کے لیے، اور فا اس کے جواب میں لانا ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول کا قول ہی، تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، تو انہی میں سے شقی ہے اور سعید ہے۔ تو جہاں تک بات رہی اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، تو بہرحال، تو بہرحال اما کا ترجمہ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ تو مانے فا کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور اما کا ترجمہ ہوتا ہے تو بہرحال یا تو جہاں تک بات رہی، جہاں تک بات رہی ان لوگوں کی جنہوں نے خیر اما کا ترجمہ بتا دیے، اس میں تھوڑا مجھے اس کا ترجمہ یاد نہیں ابھی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جہاں تک بات رہی ان لوگوں کی جنہوں نے جو سعید ہوئے تو وہ جنت میں ہے، اور جہاں تک بات رہی ان لوگوں کی جو شقی ہوئے تو وہ جہنم میں ہے۔ تو دیکھیے اس کی جو اس کا جواب ہے اس پہ دیکھیے فا آ رہا ہے، فا، تو یہ لانا ضروری ہوتا ہے اما کے کیس میں، اور یہ تفسیر کے لیے آتا ہے اور شرط کے معنی پیدا کرتا ہے۔ لو بھی شرط کے معنی پیدا کرتا ہے، دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب،
پہلے جملے کی نفی ہونے کے سبب دوسرے جملے کی نفی ظاہر کرتا ہے، یعنی دوسرا جملہ جو ہے پہلا جملہ اس کی نفی کرے گا اور اس کے سبب دوسرے جملے کی نفی کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے قرآن کریم میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں کچھ معبود ہوتے، یعنی کئی سارے معبود ہوتے، یہ کانا سے ہو رہا ہوتے، مگر اللہ سوائے اللہ کے، تو یہ دونوں زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، خراب ہو جاتے، برباد ہو جاتے، تہس نہس ہو جاتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں کئی سارے معبود ہوتے اللہ کے علاوہ تو یہ دونوں تہس نہس ہو جاتے۔ اب یہ بتا رہے ہیں اگر آسمان و زمین میں کہیں خدا ما سوائے اللہ کے، ما سوائے اللہ کے ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں کہیں خدا نہیں ہے اللہ کے علاوہ تو فاسد نہیں ہوئے۔ تو دیکھیے یہ اس طریقے سے لا جو ہے یہ اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ان دونوں میں کئی سارے خدا نہیں تھے، اب یہ نفی کر دیا ہم نے، اس کے سبب پھر دوسرے والے جو اس کا جو دوسرا جملہ ہے لفسدتا اس کی بھی نفی ہو جائے گی، تو یہ دونوں فاسد نہیں ہوئے۔ اور لو کے جواب میں لام آتا ہے، دیکھیے جو لام مفتوح ہے نا یہ لو کے جواب میں آتا ہے، اس کا یقیناً سے ترجمہ نہیں ہوگا، یہ لام جو ہے نا لام فسدتا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے فعل ماضی کا، اور یہ جو لام آ رہا ہے یہ جواب ہے لو کا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ لو کا جواب ہے۔ مگر چونکہ کہیں خدا نہیں اس لیے تباہ نہیں ہوئے۔ لولا یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلی بات ہونے کے سبب سے، جیسے لولا زید لہلک عمرو، لولا زید لہلک عمرو، یہ بھی لو کی طرح کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر لا آ جاتا ہے، شروع میں لو کے ساتھ ہی لا آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہمیشہ نہیں صحیح ہوگا، لو کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ، لیکن اس کا جو ہے پھر ترجمہ الٹا ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات کی نفی کرتا ہے پہلے بات کے ہونے کے سبب، کیونکہ پہلے بات کی تو یہ لا سے ہی نفی ہو گئی تو پھر ہونا ہوگا، جب دو نفی کر دیں گے تو اس بات ہوتا ہے، جیسے میتھمیٹکس میں ہوتا ہے نا مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، ویسے ہی اس میں بھی دو نفی جب مل جاتی ہیں، یعنی دو نہ ہونا، نفی مانے نہ ہونا، مل جاتا ہے تو ہونا پایا جاتا ہے۔ زید لولا زید لہلک عمرو، کہ اگر زید نہ ہوتا زید تو عمرو ہلاک ہو جاتا، یہ لام جو ہے یہ لولا کا جواب ہے، لام سے جو آ رہا ہے، اگر زید نہ ہوتا تو عمرو ہلاک ہو جاتا، لیکن زید ہے اس لیے عمرو ہلاک نہیں ہوا، یعنی اگر زید نہ ہوتا تو عمرو ہلاک ہو جاتا لیکن زید ہے اس لیے عمرو ہلاک نہیں ہوا، اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں اگر زید نہ ہوتا تو عمرو ہلاک ہوتا، مگر زید تھا اس لیے عمرو ہلاک نہیں ہوا۔ ما بمانا ما داما، ما جو ہے یہ ما داما کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے اقوم ما جلس الامیر، میں کھڑا رہوں گا، ما کا ترجمہ ہوگا جب تک کہ امیر بیٹھے، جلس الامیر جب تک کہ امیر بیٹھے، ما داما جب تک کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا، یہ اس میں گزرا ہے افعال ناقصہ میں کھڑا رہوں گا جب تک کہ امیر بیٹھے۔ حروف عطف پیچھے بات آئی تھی حروف عطف کی، تو یہاں پہ حروف عطف ذکر کیے جا رہے ہیں، یہ آخری ہے، بالکل آخری ہے، یہ 16واں یعنی یہ حروف غیر عاملہ کی آخری قسم ہے، ہاں آخری قسم ہے، 16واں جو ہے اس میں 16ویں قسم بیان کی جا رہی ہے حروف عطف، یہ بھی کوئی عمل نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی کوئی عمل نہیں کرتا، یعنی یہ سارے وہی ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ حروف عطف 10 ہیں، واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتی ہے، حتی حروف عطف میں بھی ہے، حروف جر میں بھی ہے، اور حتی جو ہے وہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، حتی کے بعد جب ان مقدر ہوتا ہے تو فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے اور اسے منصوب کر دیتا ہے۔
حتیٰ کے تعلق سے جو ہے ایک نحوی کہتے ہیں کہ مجھے حتیٰ نے جو ہے نا دشواری میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ جو ہے یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور میں حتیٰ کے ہی بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے حتیٰ نے دشواری میں ڈال دیا ہے کہ حتیٰ جو ہے یہ زبر بھی دیتا ہے، زیر بھی دیتا ہے اور پیش بھی دیتا ہے، تینوں حرکتیں دیتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میرا مرنے کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی میں جو ہے حتیٰ کے ہی بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسا حرف ہے، تینوں حرکتیں دیتا ہے، یعنی تینوں طریقے سے عمل کرتا ہے، رفع بھی دیتا ہے، نصب بھی دیتا ہے اور جر بھی دیتا ہے۔ خیر اما جو ہے اما کے معنی ہوتے ہیں یا تو یہ یا تو وہ، اس طریقے سے اما کا ترجمہ ہوتا ہے۔ او معنی صرف یا، ام بھی معنی صرف یا جو ہم اردو میں کہتے ہیں یا تو یہ یا تو یہ، تو یہ جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا، اس طریقے سے اما کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اما جو ہے یہ جب جملے میں آتا ہے تو یہ 2 بار آتا ہے، یا تو پھر اما آئے گا اس کے بعد او آئے گا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اما نہیں ہے بلکہ اما ہے، کیونکہ حمزہ کا نشان نہیں لگا ہوتا۔ عربی کی جو کتابیں ہیں، پرانے نسخے ہیں، ان میں یہ حمزہ کا نشان نہیں لگا ہے، تو پھر ایسے پہچانتے کہ یہ اما ہے یا اما ہے۔ لا جو ہے لا بھی حرف عطف ہے، بل بھی حرف عطف ہے، اور لاکن ایک لاکنہ ہے وہ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے، اور ایک لاکن ہے نون کے سکون کے ساتھ، یہ حرف عطف ہے، تو اسے دھیان رکھیں ہم۔ وآخر دعوانا، یہ ہماری کتاب مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ آپ اسے دیکھیں، پوری آخر تک دیکھیں، مکمل دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا، اور جہاں کوئی دشواری ہو ضرور پوچھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔